اس آیت نمبر 4 سورہ فاتحہ کی تفسیر جو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، تو آج اس موضوع پر اور اس کے متعلق نہایت ہی اہم احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیت انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے ساتھ میں حدیث مبارکہ ملاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ مخالفین کیا کرتے ہیں کہ ایک یہ آیت ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ اٹیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے یہ ایک آیت پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو جب لفظ ہی کہہ دیا تو اب کسی اور سے مدد مانگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور ساتھ میں حدیث مبارکہ کو وہ ملا دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ حدیث مبارکہ برحق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے اور قرآن کی آیت میں بھی یہی ہے، تو لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ کو غیر اللہ کا مفہوم عرض کر دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کیا ہے؟ غیر اللہ۔ سارے نبی، انبیاء، اولیاء، سارے لوگ کیا ہیں بلا؟ غیر اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اور یہ ہم بھی مانگتے ہیں، تم بھی مانگتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل جائز ہے۔ جب بھی غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں گے۔ شرک کب بنے گا؟ جب اللہ کے علاوہ جب ہم بندوں سے مدد مانگیں گے، جب خدا سمجھ کے مانگیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ شرک۔ اگر خدا سمجھ کے نہیں مانگیں گے بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کے مانگیں گے تب شرک۔ اس پہ ہم بحمداللہ تعالی دلائل پیش کر دیتے ہیں۔ دوسرا پارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تو صبر بھی خدا نہیں اور نماز بھی خدا، صبر بھی غیر اللہ اور نماز بھی۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے چھٹا پارہ آیت نمبر 55، اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ رب کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ مانگو۔ اس پہ تیسری دلیل قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النمل ہے، اور اس کا جو سورہ نمل ہے اس کا آخری پاؤ ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ یمن کا شہر سبا
وہاں سے ملکہ بلقیس چلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں بھلا؟ پیغمبر، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی ہم یہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جو اس کو گناہ کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم پورے کا پورا قرآن تو پڑھو، تم نے حضور کا ایک فرمان پڑھ لیا، حضور کے تمام فرامین پڑھو نا۔ یہ تو نہیں کہ ایک آیت پڑھ لی اور ایک حدیث پڑھ لی اور فتویٰ لگا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ ہم اس پہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبیوں نے مانگی بھی ہے۔ اب دیکھیے، ملکہ بلقیس وہ یمن کا شہر سبا، وہاں سے چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں بیٹھے تھے بھلا؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس اور یمن کا شہر سبا، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 1500 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ تھا جی؟ چلیے 1500 میل کے آپ کلومیٹر نکال سکتے ہیں بڑا؟ اب میرے خیال اینا ہی بننا ہے، تقریباً اینا ہی بننا ہے۔ اب یہاں سے کراچی جائیں اور پھر آئیں، اتنا فاصلہ تقریباً بن جاتا ہے بھائی 2300 کلومیٹر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اتنا فاصلہ تھا بیت المقدس سے یمن کے شہر سبا کا۔ صبح کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل سجائی، اور آپ کی جب محفل سجتی تھی تو سارے انسان بھی بیٹھتے تھے، جن بھی بیٹھتے تھے، پرندے بھی بیٹھتے تھے، جانور سب پہ آپ کی حکومت تھی۔ آپ نے کہا اب ہمارا جو موقف ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، فرمایا او درباریو، ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتی تو آپ رب کو یہ التجا کرتے کہ مولا منگا دے، لیکن آپ اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون لے کے آئے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اب غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے، مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہے کہ کون نے پڑھا؟ اللہ کے پیغمبر، نبی۔ نبی غلط کام تو نہیں کر سکتے نا۔ جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو مدد منگنا شرک ہے، تسی اے دیکھو کہ انہاں دا فتویٰ کتھے کتھے جا رہا۔ سلیمان علیہ السلام کون لے کے آئے گا تخت؟ وہ تخت 80 گز لمبا تھا۔ 80 نو 3 نال ضرب دیو کنا بندہ جی؟ 240 فٹ لمبا تے 40 گز چوڑا، 40 تیاں 120 فٹ چوڑا، 240 لمبا تے 30 گز کو اچا سی، موٹا، 30 تیاں 90 فٹ موٹا۔ تے اس تخت تے 60 کمرے بنے ہوئے سی، اور وہ جڑا تخت سی جلالین شریف کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے، ہیرے جواہرات سونے اور چاندی دے نال بنیا ہوا سی۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز موٹا، 60 کمرے اودے اتے بنے ہوئے سی۔ اور ملکہ بلقیس جس ویلے آن لگی سی تے 7 کمریاں دے اندر انہوں بند کیتا سی۔ وہ کمرہ کتنا بڑا ہوئے گا جس کے اندر ایک تخت پیا ہوئے گا؟
پھر ہر کمرے کا دروازہ لاک کیتا، پھر اتنے چوکیدار بٹھایا. اس طرح ہوئی سی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی کون لے کے آئے گا تخت؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، اس کا نام سی عفریت. انہوں نے کہا جی حضور میں لے کے آواں گا. آپ نے فرمایا پوچھا بھئی تینوں کتنی کو دیر لگ جائے گی؟ اس نے کیا، عفریت نے کیا، قبل ان تقوم من مقامک، حضور اے تہاڈی محفل ختم ہون تو پہلے پہلے میں لے آواں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. جن یہ بھی کہنے لگا کہ میں جناب تخت پورا قادر ہاں، پوری حفاظت نہ لیاواں گا، میں کوئی خیانت بھی نہیں کراں گا، اور میرے کو کوئی تخت کھو کے بھی نہیں لے جان لگا، میں بڑا طاقتور ہاں. آپ نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، سانو تخت یہ نالوں جلدی چاہیے، تو بیٹھ جا. گویا کہ آپ یہ فرما رہے سن بھی اج تیرا کام نہیں، اج اللہ کے ولیاں دے دور ہے. پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، اس کا نام سی آصف ابن برخیہ، نہیں پتلا کمزور، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آل دے وچوں سی. اس کا نام سی آصف ابن برخیہ. وہ دے کول زبور دا تھوڑا جا علم سی، تھوڑا جا، ساری زبور انہوں نہیں سی ہوندی. انہوں نے کہا جی آنا آتی کا بھی میں لے کے آتا ہوں. تجھے کتنی دیر لگے گی؟ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک. دیر کس بات کی ہے؟ آپ کی جو پلک ہے نا یہ جھپکنے سے پہلے تک آپ کی بارگاہ میں آ جائے گا. پلک جھپکنے کے بعد نہیں، قبلہ ہے، قبلہ پہلے. پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی دیر ہو سکتی ہے، حالانکہ پلک جھپکنے میں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ پلک جھپک کے دیکھو گا، اگر ایک سیکنڈ نہیں لگتا، اگر 10واں حصہ لگے تو جھپکن تو پہلے. پھر کی ہویا فلما رآہ مستقرا عنده، آپ نے پلٹ کے دیکھا تو تخت آپ کے پاس پڑا ہوا تھا.